نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس دنیا کے اندر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور جب تک ہم اس کے مقصد کو پہچانیں گے نہیں تو ہم صحیح معنوں کے اندر اس کے حقوق کو بھی ادا نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر نبی اور رسول بنا کر بھیجے گے۔ ان کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ وہ دنیا میں کس لیے بھیجے گی؟ جب تک ہم اس چیز کو پہچانیں گے نہیں اس وقت تک ہم صحیح معنوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ ہجرتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک ہجرت ہوتی ہے کہ انسان ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک نظریے کی ہجرت ہوتی ہے، ایک افکار کی ہجرت ہوتی ہے کہ ایک انسان ایک نظریے کو چھوڑ کر دوسرے نظریے کو اپناتا ہے، ایک عقیدے کو چھوڑ کر دوسرے عقیدے کو اپناتا ہے، کہ بدی کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آتا ہے، برائی کو چھوڑ کے اچھائی کی طرف آتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مین مقصد یہی تھا کہ اس دنیا میں آ کر لوگوں کے نظریات کو بدلیں، ان کے عقائد کو بدلیں، ان کے اعمال کو بدلیں، انہیں اس ہجرت کی طرف لے کے آئیں کہ وہ گناہ سے نیکی کی طرف آئیں، وہ بدی سے اچھائی کی طرف آئیں، وہ شرک سے توحید کی طرف آئیں، وہ کفر سے ایمان کی طرف آئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مصلح کی حیثیت سے دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں۔ تو آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ انسانیت کا تزکیہ کرنا، انسانیت کے اندر جو اعمال کی خرابیاں ہیں ان کی اصلاح کرنا، جو عقائد کی خرابیاں ہیں ان کی اصلاح کرنا، انہیں صراط مستقیم کے اوپر گامزن کرنا۔ تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد پہچاننا ہوگا، اور اس مقصد کو پہچان کر اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔